وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ دعاؤں کے آداب میں سے آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی پہلے تعریف کیجیے، اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیجیے، اور پھر ان ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ سے کہیے کہ آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ عمر اتنی ہو چکی ہے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ ڈھیلا ہو گیا ہے، اس عمر میں عام طور سے اولاد ہوتی نہیں ہے، بال میرے سارے سفید ہو چکے ہیں، لیکن اے میرے مولا جب جب زکریا نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے تو ان ہاتھوں کو تو نے خالی نہیں لوٹایا ہے، اس امید پر پھر ہاتھ پھیلا کے کہتا ہوں اے میرے مولا مجھے اولاد دے۔ کیسی اولاد؟ یریثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو ہمارے اور ہمارے آبا اور اجداد جو گزرے ہیں ان کے علوم نبوت کا وارث ہو، اور اے اللہ تیرا یہ پسندیدہ بندہ۔ اللہ نے زکریا کو بھی دیا، حضرت یحییٰ آئے اور ان کا تذکرہ قرآن میں بڑے اچھے الفاظ میں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل کی شکل میں اولاد دیا، جس کے قرآن صفت بیان کرتا ہے فبشرناہ بغلام علیم، اور ایک جگہ ہے فبشرناہ بغلام علیم۔ اے ابراہیم مطمئن رہو، میں تم کو اولاد دیتا ہوں، بڑا بردبار ہوگا، بڑا ذی علم ہوگا۔ جس کو اولاد نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ ایک مرتبہ میں کوسی کی طرف ایک جلسے میں گیا تھا، جو مہمان تھے میرے، جب ان کے ہاں تنہائی میں ہوا، کھانا وانا کھانے کے بعد لیٹنے لگا تو آ کے وہ بیٹھے اور کہنے لگے مولا ایک آپ سے درخواست۔ میں نے کہا کہ کون سی درخواست ہوگی؟ بہرحال وہ بیٹھے رہ گئے، اللہ نے ساری دولت، ساری اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے، لیکن ایک دولت سے میں محروم ہوں، مولانا دعا کر دیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کی گود بنا۔ جس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یقین کیجئے کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر نہیں رہتی ہے تب اس کی قدر مانو۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ہمارے تھے، اور کچھ لوگ اس سے کم کہتے ہیں، کچھ لوگ اگر زیادہ ہو گئے تو کہتے ہیں ہنگامہ ہو گیا، نہ نیند آ رہی ہے، نہ سونے دے رہے ہیں، نہ پڑھنے دے رہے ہیں، نہ آرام کرنے دے رہے ہیں۔ ایک ادھر سے آج کہتا ہے اسکول کی فیس دیجئے، دوسرا کہتا ہے کاپی ہے، تیسرا کہتا ہے چاکلیٹ کا پیسہ دیجئے، پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور نعمت کی قدر یہ ہے آپ اپنی اولاد لفظ جگر کہتے ہیں، نور نظر کہتے ہیں، آنکھوں کا تارا کہتے ہیں، دل کا سرور کہتے ہیں، دل کا چین اور سکون کہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں۔ لیکن یہ اولاد آپ کے دل کا سرور اور چین کب بنے گی؟ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ عباد الرحمن تو دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے پروردگار مجھے ایسی بیویاں دیجیے، ایسی اولاد دیجیے جس کو دیکھو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میری سکون مجھ کو ملے، اطمینان ملے، مجھے ایک طرح کی خوشی اور مسرت محسوس ہو۔ یہی اولاد اگر اس کی تربیت صحیح ہو، اس کی دیکھ ریکھ ہو، تو آپ یقین کیجیے وہ آپ کا لفظ جگر بنے گا، نور نظر بنے گا، جب تک دنیا میں رہے گا آپ کا نام روشن کرے گا۔ دنیا سے چلا جائے گا یا آپ پہلے چلے گئے تو آپ کے لیے وہ ذخیرہ آخرت بنے گا، آپ کے لیے وہ پڑھ پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، یقینی طور پر آپ کے لیے وہ لفظ جگر۔ لیکن اگر آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اس کی صحیح تعلیم نہیں دی، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ وبال جان بنتا ہے۔ اور بہت سی اولادیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے ماں باپ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، گیا ہے معلوم نہیں کون سی مصیبت لے کے آئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کیجیے۔ ابھی آپ نے مولانا سے سنا، آج کل سارے لوگ یہ کہتے ہیں علوم عصریہ اور علوم دینیہ، اور پہلے جو علوم ہم کو پڑھائے جاتے تھے
اس دور میں ایسا لگتا ہے کہ اب وہ ناقابل استعمال ہو گئے، ایسا نہیں۔ اور یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہمارے اکابر نے زبان سیکھنے سے منع کیا تھا، کسی اکابر نے، کسی عالم نے کسی زبان کے متعلق کبھی نہیں کہا۔ اگر تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس زمانے کی زبانیں سکھائیں، سریانی، عبرانی، تو آج کے دور کے جو علماء ہیں وہ کیسے منع کرتے؟ کوئی نہیں منع کرتا۔ لیکن لکل فن رجال، آج بہت سے ڈاکٹر ہیں، کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کوئی گردے کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی اتنے حصے کا ڈاکٹر ہے، کوئی پیٹ کا ہے، کوئی مثانے کا ہے، لیکن ان سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ دماغ کے ڈاکٹر کیوں بن گئے، ہڈی کے ڈاکٹر بن جاتے۔ ہڈی کے ڈاکٹر سے آپ کہتے کیوں نہیں دماغ کے ڈاکٹر بن گئے، ایک مرتبہ کھول دیں گے تو لاکھوں آپ کو مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ضرورت ساری چیزوں کی، اس لیے کوئی ہڈی کا ڈاکٹر ہے، کوئی دانت کا ڈاکٹر ہے، کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کوئی کان کا ہے۔ ان تمام ڈاکٹروں کی اگر سماج میں ضرورت ہے تو کیا ایک اچھے انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو اچھا کپڑا پہن لے، اچھے مکان میں رہے، اچھی گاڑیوں میں گھوم لے اور 10 آدمی اس کے آگے پیچھے لگے ہوں اس کو اچھا کہیں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان کون ہے؟ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا ارشاد پڑھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک لڑکا اچھی طرح سے قرآن پڑھنے لگا، سینے میں محفوظ کر لیا، قرآن مکمل ہو گیا، ابھی صرف اس نے ایک حق ادا کیا، قرآن کو صحیح پڑھنا اس نے سیکھا، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا، لیکن قرآن کے معانی کو سمجھنا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کا تزکیہ اور اپنے آپ کو سدھارنا اور اصلاح کرنا، قرآن کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ مراحل باقی ہیں۔ اور جب تک یہ مراحل طے نہیں ہوں گے، صرف حافظ قرآن ہو سکتا ہے تراویح پڑھا دے، ہو سکتا ہے کہ امامت کر لے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے وہ جگہ نہیں ہے جو ایک حافظ قرآن کی ہونی چاہیے۔ اکرموا حملۃ القرآن، اللہ کے رسول کا ارشاد۔ بچپن میں ہم لوگ اگر ہم کہیں بیٹھ جاتے تھے، بائیں طرف چارپائی اس زمانے میں تو ایسی ہوتی تھی، اس میں داہنا اور بایاں ہوتا تھا۔ آج تو دور ایسا آ گیا ہے کہ دایاں بایاں کچھ پتہ ہی نہیں، سب ایک طرح کے ہو گئے، اس لیے کہ آج کوئی خیال نہیں کرتا تو ضرورت اس کی نہیں ہے۔ اس وقت لوگ خیال کرتے تھے، تو اگر ہم بائیں بیٹھ جاتے تھے تو جو ہم سے بڑے رہتے تھے، باپ کی عمر کے، چچا کی عمر کے، دادا کی عمر کے، نانا کی عمر کے، وہ کہتے تھے نہیں بیٹا تم ادھر بیٹھو داہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر میں بڑا ہوں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تم بڑے ہو، اس لیے کہ تم حافظ قرآن ہو، تمہارے سینے میں قرآن جیسی دولت ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، رب کائنات خود اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں آپ نگاہ اٹھا کر ان نعمتوں کی طرف مت دیکھیے جو ہم نے اپنے دشمنوں کو دے رکھا ہے، کفار کو دے رکھا ہے، مشرکین کو دے رکھا ہے، ان کو جائیداد ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کی طرف مت دیکھو۔ آپ کو جو میں نے دولت دی ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ 7 آیتوں والی ایک سورت ہم نے عطا کی ہے، سورہ فاتحہ، جو بار بار تم پڑھتے ہو، نماز میں پڑھتے ہو، غیر نماز میں پڑھتے ہو، اس کے علاوہ پورا کا پورا قرآن دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس دولت کے ہوتے ہوئے کسی اور دولت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی جن بچوں کے سر پر تاج رکھا جائے گا، میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا جو دولت تم کو ملی ہے اس دولت کی قدر کرو گے، دنیا تمہاری قدر کرے گی۔
اور اگر تم نے اس دولت کی قدر نہیں کی، آپ یقین کیجئے کہ آپ کے گھر والے بھی نہیں جانتے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ حافظ بنا دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں حافظوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ وہ تمام کام وہی کرتا ہے جو غیر حافظ کرتے ہیں، یقینی طور پر اس کی قدر نہیں ہوگی۔ آج سے آپ نام لے کے نہیں پکارے جاتے، آپ کو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب، تو اس حافظ ہونے کی آپ کیا ہے قدر کیجیے، اور قدر اس کی یہ ہے قرآن کو صحیح پڑھیے اور بار بار پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے، عملی طور پر آپ قرآن کے نمونہ بنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک جیسے ہو سکے، جس اسٹیج سے ہو سکے، آپ قرآن کی تعلیمات کو پہنچائیے۔ آپ یقیناً اللہ کے رسول کی اس خوشخبری میں شامل ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ دوسری بات میں آپ سے بڑے اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے نقطہ نظر سے دنیا اور آخرت کوئی چیز نہیں۔ دنیا کو اگر آخرت کا ذریعہ بنایا جائے، یہی دنیا آپ کی کامیابی کا مقصد بنے گا، کامیابی کی جڑ بنے گا۔ خود اللہ کے رسول کہا کرتے تھے الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اللہ کے رسول نے جو قرآن ہم کو دیا اس میں ہم کو سکھایا گیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے رسول نے علوم کی دو تقسیم کی۔ ایک اللہ کے رسول نے دعا میں کہا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا کرے جو نافع ہو، میری ذات کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے سماج کے لیے، میری امت کے لیے، اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کے لیے۔ وہ تمام علوم نافعہ آپ کو سیکھنا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے۔ اور وہ علوم جو نافع نہیں ہیں، نہ آپ کی ذات کے لیے، نہ آپ کے خاندان کے لیے، نہ آپ کے گاؤں کے لیے، نہ آپ کی امت کے لیے، نہ اس دنیا کے لیے، نہ اس دنیا کے لیے، اس علم سے اللہ کے رسول ہمیشہ پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ دونوں دعاؤں کو اگر سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام تمام علوم نافعہ کے سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہر طرح کے علوم غیر نافعہ سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگا ہے، امت کو بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے۔ میں سن 76 کا فارغ ہوں دارالعلوم دیوبند سے، اور وہاں میں 72 سے تھا، اور اس کے بعد بھی 2 سال میں رہا ہوں، تکمیل ادب اور تخصص کیا۔ بہت سے میرے ساتھی تھے جو ہندوستان کے ان مدارس سے گئے تھے جہاں ایک مخصوص لباس پہنا جاتا تھا، مسجد کے اندر ان کی جگہ متعین رہتی تھی، طالب علم نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ جگہ دیکھی جاتی تھی کہ وہاں کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں ہوا تو اس کی غیر حاضری لگ جاتی۔ لیکن جب ان مدرسوں سے لوگ کے دیوبند میں گئے، ایک کھلی ہوئی فضا ملی، تو وہاں ان کا لباس تھوڑا سا چینج، گول ٹوپی لگاتے تھے، گول ٹوپی ہٹ گئی، اور جو گاندھی کیپ کہا جاتا ہے یہ جو اور وہ ٹوپی لگانے لگے۔ ٹوپی میں اسلام نہیں رکھا ہے، گول ٹوپی لگاتے تھے، لیکن بدل گیا۔ اس کے بعد جو پیجامہ پہنتے تھے، پہلے کرتا جو ہے لمبا ہوتا تھا، پیجامہ اندر رہتا تھا، لیکن جب کچھ دن رہے تو پیجامہ نیچے چلا گیا، کرتا اوپر چلا۔ اور اس کے بعد جب دیوبند سے فارغ ہو کر کیا ہے علی گڑھ گئے طبیہ کالج میں، تو اس کے بعد پورا لباس، داڑھی کیا ہے کینچی۔ تو مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے، اور جن علاقوں میں باقاعدہ عصری علوم داخل کیے گئے ہیں اور پورے طور پر ان کو کنٹرول نہیں ہے، تو آپ یقین کیجیے کہ وہاں کے لڑکے وہ دوسروں کے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے لوگ افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تیار کیا لیکن وہ چلے گئے جامعہ ملیہ اور اپنے آپ کو جامعی کہنے لگے، علی گڑھ گئے تو اپنے آپ کو علی گڑھین کہنے لگے،
لیکن اگر کوئی شخص دیوبند سے اس وقت علی گڑھ جاتا تھا اور اسی لباس میں اسی شکل صورت میں رہتا تھا تو خود لڑکے بتاتے ہیں کہ لڑکے بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے مدارس میں علوم عصریہ کو داخل کریں تعداد کے پیش نظر، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن اس کے لیے انتظام کیجیے۔ اس لیے کہ کہنے کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے مدارس کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں، اگر کوئی بات میری بری لگے تو اس کو برا مت سمجھیے گا، میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس جذبات کے اندر کیا ہے، قوم کی بھلائی کیا ہے، انگلش ہم داخل کر لیتے ہیں، حساب داخل کر لیتے ہیں، پڑھانے والا کون آئے گا؟ پتہ چلا کوئی ریٹائر ماسٹر ہے جو اب ریٹائر ہو چکا ہے، پڑھانے کے لائق نہیں ہے، اور اس کو کچھ تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں، وہ پورے طور پر پڑھاتے ہیں۔ انگلش داخل کر لیتے ہیں، انگلش کا اچھا ماسٹر ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ آج انگلش کا کوئی ٹیوشن کرتا ہے تو اس کو 1000 روپے ملتے ہیں، حساب کا کوئی ریاضی پڑھاتا ہے تو پتہ چلا کہ 2-2 ہزار ایک گھنٹے کا لیتا ہے، لیکن قرآن جو آپ کے یہاں پڑھانے آپ کے بچوں کو جاتا ہے، اس کی دل میں آپ کے یہاں کتنی قدر ہے اس کا اندازہ کر لیجئے کہ جا کے وہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اور کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد جب کوئی نکلتا ہے، بچے حافظ جی آ گئے، جائے جب تو طبیعت نہیں چاہتی، حافظ جی سے کہتے جائیں، اس لیے ان کو کتنا دیتے ہیں، 400 300 500، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل میں قرآن کی کتنی قدر ہے۔ قرآن پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا، لیکن ایک آدمی جو وقت دے رہا ہے اس وقت کا وہ پیسہ دیتا ہے، اور یقینی طور پر اس کو لینا جائز ہے۔ آج تو کوئی بھینس پال لے تو بھینس کے چرانے والے کو، اس کو کھلانے والے نہلانے والے کو کئی ہزار روپیہ دیتے ہیں، 5-5 ہزار 6-6 ہزار، اور جو بچے باہر رہتے ہیں جب آتے ہیں تو وہاں سے ان کے لیے موبائل لاتے ہیں، ان کے لیے ہدیہ لاتے ہیں، ان کے لیے کپڑا لاتے ہیں، لیکن آپ کسی حافظ صاحب کے لیے بھی اس طرح کے انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جب تک قرآن کی عظمت نہیں ہوگی تب تک حافظوں کی ہم عظمت کو نہیں سمجھیں، اور خود حافظ صاحب جب اپنی عظمت نہیں سمجھیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ قرآن کی عظمت کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا، اور مخلوق بھی ان کی قدر نہیں کرے گی، ان کو عظیم نہیں سمجھے۔ دوسری بات، آج کا جو دور ہے فتنے کا دور، بہت سے لوگ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے، ان کی بچیوں کو کس طرح سے گمراہ کر دیا جائے۔ یہ صحیح چیز ہے کہ ان کے لیے اپنا ادارہ قائم کیا جائے، لیکن بچوں کا ادارہ چلانا بڑا آسان کام ہے، اور بچیوں کے ادارے کو چلانا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور سے اگر اقامتی ادارہ ہو تو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے، آنکھیں کھلی رکھنا پڑے گا، کان کھلے رکھنے پڑیں گے، تب جا کے ان بچوں گھر سے لے آئیے آپ حفاظت کے ساتھ، اور ادارے میں پڑھائیے پھر پوری حفاظت کے ساتھ، ان کی عفت ان کی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو گھر پہنچائیں، درمیان سے وہ کہیں جانے نہ پائیں، اور اس میں والدین کو بھی چوکنا رہنا پڑے گا، میں سہیلی یہاں گئی تھی، میں وہاں گئی تھی، میں وہاں گئی تھی، وہ نہیں سنا جاتا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، اسکول سے تمہیں گھر آنا چاہیے۔ آج جو دور ہے آپ یقین کیجئے کہ بہت خراب دور۔ تصور کیجئے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود نبی، بیٹا نبی، اس کے بعد کیا ہے، حضرت اسحاق ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے کئی اولاد تھے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، اتنے انبیاء جس خاندان میں، وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری تقوی کے خلاف کوئی بات کوئی آدمی سوچے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اولاد کے لیے دعا کی تھی، وہاں اللہ سے باقاعدہ کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے باقاعدہ بلا کر نصیحت کی، اور کہا بیٹا میں تو جا رہا ہوں لیکن تم کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دین سے مراد ان الدین عند اللہ الاسلام۔
حضرت آدم علیہ السلام آئے، اسلام کا پیغام لے کر آئے، اور انبیاء آتے گئے اسی اسلام کے پیغام کو بڑھاتے رہے، اور آخری نبی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اسلام مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس میں کوئی کمی، کوئی زیادتی کی گنجائش بالکل نہیں رہی، دین مکمل آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اپنی اولاد سے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اسی دین پر جینا، اسی دین پر مرنا۔ کیا بچے کیا اس کے غلط راستے پر چلتے ہیں؟ لیکن باپ کو فکر ہونی چاہیے، اور جب باپ فکر مند ہوتا ہے، اور فکر کس کی ہونی چاہیے؟ آخرت کی۔ میرا لاڈلا انجینئر بن جائے، میرا نور نظر ڈاکٹر بن جائے، سائنسداں بن جائے، پائلٹ بن جائے، بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ فضا میں اڑتا ہو اور رب کائنات کو پہچانتا نہ، چاند پر وہ پہنچ جاتا ہو، وہاں کی مٹی کو لا کے ریسرچ کرتے ہو کہ یہ مٹی کیسی ہے، لیکن چاند کے بنانے والے خالق کے تک اس کی نگاہ نہ پہنچتی ہو، تو یہ علم نافع نہیں۔ اور اگر نافع اس کے لیے ہوتا تو آپ یقین کیجئے کہ وہ رب کائنات کو سمجھ لیتا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ایک ذرہ جو ہے اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ تو اگر اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ بیکار دنیا میں نہیں آیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ایسا مت سوچو، تم تو دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے پروردگار کو پہچانو، اس کی مرضیات کو جانو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ اللہ جن چیزوں سے ناخوش ہوتے ہیں ان کو پہچانو اور ان سے اپنے آپ کو دور کرو۔ یہ ہے دین کا مطلب، دین سیکھنے کا مطلب۔ اور اگر بچہ یہ سیکھ لیتا ہے تو آپ یقین کیجیے کسی بھی ماحول میں جائے وہ بگڑتا نہیں۔ پہلے پرائمری تک 5 تک لوگ پڑھاتے تھے بچے کو، اس کے بعد تب پھر حفظ کراتے تھے، پھر عالمیت اور مولویت کے کورس میں داخل کرتے تھے۔ 5 تک کا جو نصاب تھا، اور آج بھی بہت سے مدارس میں مکاتب میں ہیں، اس میں اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہوتی تھی وہ سب تعلیم الاسلام، تاریخ الاسلام اور اردو ادب، یہ تمام چیزیں اس کو ہندی بھی پڑھائی جاتی تھی، انگلش بھی پڑھائی جاتی تھی، شدھ بدھ ہو جاتا تھا، کام چلتا تھا۔ میں بھی خالی پرائمری کا پڑھا تھا، لیکن اللہ نے بہرحال ہندوستان میں بھی رکھا، میں مدینے بھی گیا، پڑھ کے آیا، بہرحال کہیں پریشانی نہیں ہوئی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں فارم بھرنا نہیں آتا ہے، تو کہاں تو آپ سیکھ لیجیے نا، کیوں اس طرح کے محتاج آپ بن رہے کہ فارم بھی آپ نہیں بھر سکتے؟ یقینی طور پر یہ ہماری کمی ہے، لیکن ان مدارس کو ہم نہیں کہیں گے جہاں سے ہم پڑھ کے نکلتے ہیں۔ ساری چیزیں تو مدارس میں نہیں پڑھائی جائیں گی، آپ کو ایک راستہ دکھا دیتے ہیں، اس راستے پر آپ کو اب چلنا ہے۔ اور یقینی طور پر مدارس کا جو مقصد تھا، اپنے اکابر نے جو مقصد سامنے رکھ کر ان مدارس کی بنیاد رکھی تھی، آپ یقین کیجئے کہ وہ مقصد میں پورے کے پورے کھڑے ہوئے۔ اتنا دور گزر چکا ہے، اس دور میں ٹوپی کرتا آج کے ماحول میں دکھائی دیتا ہے، داڑھی دکھائی دیتی ہو، مسجدیں دکھائی دیتی ہو، مسجدوں میں نمازی دکھائی دیتے ہو، مدرسوں میں طلبہ دکھائی دیتے ہو، یہ انہی اکابر کا دین ہے، ان کے خلوص اور الہیت کا اثر ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر آج بھی آپ نے بچوں کو حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء، حضرت یعقوب کا جب آخری وقت آیا، تمام خاندان کے بچوں کو اکٹھا کیا اور ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعد، اے میرے نواسو، اے میرے پوتو، اے میرے بیٹو، ایک بات کا جواب دے، ما تعبدون من بعد، میرے جانے کے بعد دنیا سے کس کی تم بندگی اور کس کی عبادت؟
آج میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ہاتھ کو سینے پر رکھ کر اپنے دل سے پوچھئے، کبھی آپ نے بھی اپنی اولاد سے یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی؟ آپ تو خالی ڈاکٹر بنانے کے چکر میں، انجینئر بنانے کے چکر میں، فیکٹری بنانے کے چکر میں، بینک بیلنس کرنے کے چکر میں، یہ پیسہ وہ پیسہ آئے پیسہ جدھر سے بھی آئے 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 ہر وقت کر پیسے کے ذہن میں جب آ جائے گا تو آپ یقین کیجئے کہ علوم نبوت کا جو فیض ہے کبھی نہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہو اس نیت سے میں دنیا کا مانوں گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی اس کو اندازہ کیجیے۔ اتنا اللہ کے رسول نے ہم کو اور آپ کو متنبع کیا ہے تو ہم کو آپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا۔ دین کی جو دولت ہم کو ملی ہے اس دولت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے گھروں میں جائیے تو ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹیاں نہیں پڑھتی ہیں، بیٹی اگر پڑھتی ہے تو پتہ چلا اماں نہیں پڑھتی ہیں، باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نہیں پڑھتا ہے، بیٹا پڑھتا ہے تو پتہ چلا پوتا نہیں پڑھتا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ پہلے زمانے میں مائیں جب سن رکھتی تھی تو اس وقت بچوں کو قصے سنا۔ کون سے قصے؟ نبیوں کے قصے، صحابہ کے قصے، ان کی قربانیوں کی، ان کی خدمات کے قصے۔ اس سے بچوں کے اندر اسلام کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، جوش پیدا ہوتا تھا۔ آج تو مائیں کا ہے پتہ چلا موبائل دیکھ رہی ہیں اور دوسری طرف شیشی کا ہے بچے کے منہ میں پکڑانے جاتی ہیں اور پتہ چلا بلی کے منہ میں چلتی ہے اور بلی پورا دودھ پکڑ پی لیا اور وہ موبائل ہی دیکھ رہی ہے۔ جس گھر کو بنانے کے لیے ہم آپ 7 سمندر پار جاتے ہیں تاکہ ہمارا گھر اچھا ہو جائے، گھر اچھا ٹائلوں سے نہیں ہوتا ہے، پتھروں سے نہیں ہوتا ہے، گھر کا مکین اگر اچھا ہوگا تو وہ گھر اچھا کرتا ہے، چاہے وہ پھوس کا ہو چاہے وہ چھپر کا ہو۔ اس لیے میں آپ سے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں، جو دولت جو امانت ہم کو ملی ہے صحابہ تابعین تبع تابعین کے واسطے، قرآن کی دولت، اسلام کی دولت، اس دولت کو ہمیں اس کی احترام اس کا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہیے۔ برادران وطن کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ جتنی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ان صلاحیتوں کو آپ استعمال کیجیے۔ یقیناً اللہ کا دین باقی رہنے کے لیے آیا ہے، دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ کبھی کبھی بظاہر جب لگتا ہے اسلام کی شکست نہیں ہوتی مسلمان، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کو ہم بھول جائیں، ان کنتم مومنین کو ہم بھلا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو ہم نظر نہیں آتے، ہر جگہ رسوائی، ہر جگہ ذلت۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے ان مدارس کی قدر کیجیے، جو علماء آپ کے بچے ہیں ان کی آپ قدر کیجیے، جتنا ان سے آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں ان کا فیض لیجیے۔ مسجدوں میں گھروں میں قرآن کی تعلیمات ہو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم ہیں، ان کا ایک قول میں نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام جنگ آزادی کے لیے مالدہ جیل میں اور ایک زمانے تک شیخ الاسلام کے ان کے ساتھ تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب شیخ الہند کو رہائی ملی ہے انہوں نے اپنے تمام شاگردوں اور منتصبین اور معتقدین کو اکٹھا کیا اور کہا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگوں کو یہ تھا کہ یہ تجربہ کار بوڑھا آدمی جو مالدہ کی جیل میں تنہائیوں میں رہا ہے نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا ہوگا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جیل کی تنہائیوں میں جب میں نے غور کیا کہ مسلمانوں کی بے عزتی، مسلمانوں کی بستی، مسلمانوں کا زوال کیا ہے، وہ صرف 2 چیزیں میرے سامنے، قرآن کریم کی تعلیم سے دوری اور آپس میں اختلاف۔ اور اس کے بعد سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو یہ نصیحت کی کہ قرآن کی تعلیم کو جیسے خود پھیلاؤ، ناظرہ پڑھا سکتے ہو ناظرہ پڑھاؤ، حفظ پڑھا سکتے ہو حفظ پڑھاؤ،
مدرسوں میں تفسیر پڑھا سکتے ہو تفسیر پڑھاؤ، محلے میں درس قرآن کا رواج جاری کرو، ترجمہ اگر لکھنے کا ہے سلیقہ تو ترجمہ قرآن لکھو، چھپواؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، قرآن کی تعلیمات جیسے جتنی پھیلے گی لوگوں میں اچھائیاں پیدا ہوں، اور آپسی اختلاف کو دور کیجیے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو سماج میں یہی لوگ قرآن کی تعلیمات سے دوری اور آپسی اختلاف۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی قرآن سے جڑنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور قرآن کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری صفوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد اور توفیق اتفاق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر